مدینہ میں ایک شخص تھا، صحابی تھے، وہ حضرت ثعلبہ بن حاطب انصار میں سے تھے۔ یہ جب حضور کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، میرے مال میں اضافہ ہو جائے، میں مالدار ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا ثعلبہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، پھر بڑی آزمائشیں آئیں گی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں میرے لیے، ان کے پاس بکریاں تھیں۔ پھر آئے، دوبارہ آئے، کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، اے اللہ، ہاتھ اٹھائے، فرمایا ان کے مال میں برکت دے دے۔ اب ہوا یوں کہ حضور کی دعا کی برکت سے ان کی بکریوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، اتنی زیادہ ہو گئیں کہ مدینہ میں رہنا ان کا مشکل ہو گیا۔ اب وہ بکریاں لے کر مدینہ سے تھوڑا باہر چلے گئے، صحرا میں، وہاں جا کر بکریاں انہوں نے ایک وہ باڑا سا بنایا، وہاں رہتے تھے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ ظہر اور عصر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتے، مغرب عشاء اور فجر وہیں پڑھتے تھے، جو ظاہر جانوروں کے پاس ہوتے تھے، یعنی مسجد سے دور ہونا شروع ہو گئے وہ۔ پھر آہستہ آہستہ جب اور زیادہ ہو گئی بکری ان کی، تو اور دور چلے گئے، تو اب ظہر عصر میں بھی آنا مشکل ہو گیا، صرف جمعہ آ جاتے تھے۔ پھر اور اضافہ ہوا، اور دور چلے گئے تو جمعہ بھی چھوٹنا لگ گیا۔ اب مسجد کے ماحول سے جب انسان دور رہتا ہے تو بہت سی چیزوں سے ناواقف رہتا ہے۔ ادھر حضور مسجد کے ماحول میں صحابہ کو مسائل بتاتے تھے، نئے احکامات آتے وہ بتاتے تھے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس اثناء میں زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم آ گیا تھا۔ حضور نے صحابہ کو مختلف علاقوں میں بھیجا کہ لوگوں کے اموال کا حساب لگاؤ اور جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ لا کر بیت المال میں جمع کرو۔ اس صحابی کو نہیں پتہ چلا کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم آ گیا۔ جب ان کے پاس ایک صحابی پہنچا، ان سے کہا بھی بکریوں کا حساب کرو، اتنی بکریاں جو زکوٰۃ میں آتی ہیں وہ دو۔ انہوں نے کہا بھی یہ کیا ہے؟ کہا یہ حکم ہے۔ کہا ایسا حکم تو میری موجودگی میں تو کوئی نہیں ہے، مجھے تو نہیں پتہ کوئی ایسا حکم آیا ہے۔ حالانکہ پتہ نہ ہونا یہ ان کی غلطی تھی کہ مسجد میں نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا بھئی ایسا کوئی حکم تو مجھے نہیں پتہ، میں خود آؤں گا مدینہ، پھر حساب کروں گا، پھر دے دوں گا۔ وہ صحابی واپس آ گئے، آ کر حضور سے کہا یا رسول اللہ فلاں مختلف جگہوں سے زکوٰۃ کا مال آیا، فلاں صحابی کے پاس ہم گئے، اس نے یہ جواب دیا تھا۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، اور حضور کی زبان سے ایک لفظ نکلا ویحک یا ثعلبہ، اے ثعلبہ تم نے ہلاکت والا راستہ اپنا لیا۔ اب کچھ دن گزرے کہ کچھ دنوں کے بعد پھر جب ان کے پاس کوئی صحابی گئے، ان سے کہا کہ بھئی اس طرح زکوٰۃ کا، انہوں نے کہا یار میں آؤں گا، مجھے موقع نہیں مل رہا، جگہ دور ہے، مصروفیت ہے، کام زیادہ ہیں، جانور ہیں، سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، میں آؤں گا، خود لے کر آؤں گا زکوٰۃ کا مال۔ وہ صحابی پھر واپس آ گئے، حضور نے پھر وہی بات ان کے لیے دہرائی۔ اب صحابہ کو جب دیکھا کہ حضور ان کے لیے بار بار یہ بات کرنے، کوئی صحابی بھاگتا ہوا ان کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا کہ بھائی تمہارے بارے میں حضور نے ایسی بات کہی ہے، ناراض ہے تم سے، فوراً آؤ۔ یہ وہاں سے بھاگے بھاگے مدینہ آئے، مسجد نبی پہنچے، حضور کے پاس ملنے کے لیے آئے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں زکوٰۃ کا مال بھی لے کر آیا ہوں اور میں معافی بھی چاہتا ہوں کہ میں آ نہیں سکا۔ حضور نے فرمایا باقی معاملہ میرا اور آپ کا تو ٹھیک ہے، لیکن جو زکوٰۃ کا مسئلہ تھا، آپ کو جو کہا گیا تھا کہ فوراً دو، تم نے نہیں دیا، اللہ نے مجھے منع کر دیا، لہٰذا میں اب تمہاری زکوٰۃ نہیں لے سکتا، واپس جاؤ۔ یہ بہت روئے، بہت انہوں نے معافیاں مانگی، بہت کچھ کیا۔ فرمایا تم اب چلے جاؤ، جب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا پھر دیکھا جائے گا۔ یہ بیچارے روتے چیختے چلاتے واپس چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا، جب حضور نے فرمایا جب تمہاری معافی کا حکم آئے گا میں تمہیں اطلاع کر دوں گا۔ یہ بیچارے آتے بھی رہے جاتے بھی رہے، لیکن کوئی صحابی بھی ان کے طرف انہیں کا دھیان نہیں دیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ اب یہ اور زیادہ پریشان ہو گئے، اب میرا کیا بنے گا؟ چنانچہ حضرت ابوبکر کے پاس ہی آئے ان کی دور خلافت میں کہ مجھ سے مال لے لو، قبول کرو۔ انہوں نے کہا جو مال حضور نے قبول نہیں کیا میں نہیں کر سکتا، واپس بھیج دیا۔ پھر حضرت عمر کے زمانے میں بھی آئے، غالباً حضرت عثمان کے زمانے میں بھی یہ آئے تھے، اور انہوں نے ان سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان سے وہ مال قبول نہیں کیا تھا، لیا نہیں تھا۔ واللہ علم پھر ان کا کیا بنا۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایسی حفاظت فرمائے۔ مسجد کے اور دین کے ماحول سے جب انسان کٹتا ہے نا تو اس پر بڑی آزمائشیں آتی ہیں پھر۔ وصلی اللہ تعالی علیہ خیر۔